اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے ثنا مکی۔ ٹھیک ہے، ثنا مکی۔ ثنا مکی کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے میرا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کر دیں اور آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ لاتعداد ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سے بے حد فائدہ اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے آتے ہیں ثنا مکی۔ ثنا مکی کیا چیز ہے اور کہاں سے آتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ یہ ثنا مکی وہ چیز ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور نبی پاک نے اس کے بارے یہ بتایا کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج اس میں ممکن ہے۔ تو اس کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنی اہم ہے۔ تو اس کو یعنی عارضی نہیں لینا، اس کو نارمل نہیں لینا، انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے ثنا مکی۔ یہ کیونکہ بلاد حجاز سے آتی ہے، مکہ مکرمہ سے آتی ہے زیادہ تر، تو اس لیے اس کا نام ثنا مکی ہے۔ اس کا جو پودا ہوتا ہے وہ یعنی آدھے گز سے چھوٹا یا تھوڑا سا بڑا، اور دوسرے جیسے نیل کا پودا ہوتا ہے اس سے مشابہ ہوتا ہے، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی نیل کے پتے جیسے ہوتے ہیں، یا جیسے مہندی کے پتے ہوتے ہیں، مہندی ہنا کے اس طرز کے یہ پتے لگتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہی مشتمل ہیں۔ ٹھیک ہے نہ کہ، اور اس کے جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، جو حکمہ نہیں بتاتے، وہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈنڈیاں ہیں، یہ اس ٹائپ کی ڈنڈیاں، یہ دیکھیں بھی ڈنڈیاں جو ہیں یہ ان کو نکال دینا چاہیے۔ صاف سے پتے جو ہیں وہ استعمال کرنے ہوتے ہیں، یہ جو پتے ہیں پتے استعمال کرنے ہیں، یہ جو ڈنڈیاں ہیں ان کو نکال دینا ہے، ان کو نہیں رگڑنا، نہیں استعمال کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ پیٹ میں مروڑ پیدا کریں گی، پیٹ میں اینٹھن پیدا کریں گی، بجائے فائدے کے آپ نقصان اٹھا سکتے۔ تو لہٰذا اس کو صاف کرنا، جب آپ پنسار سے لے آئیں تو اس طرح کی ڈنڈیاں اور پھول وغیرہ وہ نکال دینے، صرف پتے استعمال کرنے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے جو فوائد ہیں بے شمار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو انگلش میں اس کو بولتے ہیں سینا، سینا۔ ٹھیک ہے، ویسے ثنا مکی اور پنجابی میں اور بھی ثنا مکی بولتے ہیں، اور فارسی میں، عربی میں اس کو ثنا مکی بولتے ہیں، ثنا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں، غور سے سنیں اور اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لیں کہ اس کے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے اس کے جو فائدے کہاں کہاں یہ استعمال ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ مصفی خون ہے۔ کیا ہے؟ مصفی خون، یعنی اگر خون میں حدت پیدا ہو جائے، شدت پیدا ہو جائے، پھوڑے پھنسیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے، خارش ہو جائے، چنبل ہو جائے، تو اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، استعمال کیسے کرنا ہے کہ یہ اس کے پتے صاف لے کر اس کو پیس لیں، رگڑ لیں، اور اس کا پاؤڈر آپ صبح شام استعمال کر سکتے، 1 ماشا سے 2 ماشا تک صبح شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ امید ہے کہ یہ خارش اور یہ پھوڑے پھنسیاں اور یہ دوسری خون کی جو حدت ہے یا شدت ہے، جو یعنی کہ تیزی جیسے گرمی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرے جو عوارض ہو جاتے ہیں خون کے متعلق، خون درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو بہترین جو فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، یہ قاتل دیدان ہے، یعنی جو شکم کے جو کیڑے ہیں، پیٹ کے جو کیڑے ہیں اس کو ختم کرتی ہے۔ بچوں کے کیڑے یا بڑوں، کسی کو بھی یعنی خوراک صحیح ہضم نہیں ہوتی، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کیڑوں کی وجہ سے اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو اس وجہ سے بھی پیٹ میں درد اور اینٹھن وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا استعمال کریں گے یا اس کا قہوہ بنا لیں گے، پانی میں بوائل کر کے پیئیں گے رات کو، تو یہ کیڑے جو پیٹ کے ہیں وہ مر جائیں گے۔ ہر قسم کے کیڑے، جتنے پیٹ میں جتنے کیڑے ہیں سب کو یہ ثنا ختم کر دیتی ہے، اس بہترین فائدہ۔ دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبض ہے تو اس کا یہ بہترین قوی مسل بھی ہے، یعنی جلاب بھی لاتی ہے، بہترین مسل ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا مسل، تو لہٰذا اس میں کیا کریں گے، یعنی کچھ 1-2 چمچ یہ، یعنی 1-2 ایسے مٹھی ایسے اتنے لے کر پتے، اور اس میں تھوڑے سے گلاب کے پھول ڈال دیں،
تاکہ وہ صحیح جو موشن آئے گا، جو جلاب ہوگا وہ ایسے نہیں کہ بدبودار نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، یعنی وہ ٹھیک 1-2 مسل بہترین آ جائیں گے اور آپ کی طبیعت خوشحال ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا فائدہ یہ ملین بھی ہے، یعنی ملین ہے، یعنی کہ اتنی سخت پخانے کی بجائے آپ کو یعنی قبض نہیں رہے گی اور آپ کا معدہ درست ہو جائے گا. یہ ملین بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو بہترین اس کا فائدہ یہ وائرس اور بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے. اور آج کل جو چل رہا ہے سسٹم آپ کو پتہ ہے، کرونا کی وجہ سے یہ چیز ہے، اور اللہ نے جب کہہ دیا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور نبی پاک نے بھی فرمایا. تو یہ چیزیں سب کچھ یہ چیز ختم ہو سکتی ہے آپ اللہ کے نام سے اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق آپ اس کا استعمال کریں اور اللہ شفا دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے کوئی مرض اس دنیا میں ایسی نہیں بھیجی جس کا علاج بھی نہ بھیجا ہو. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا استعمال کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے شفا ملے گی. دوسرے تیسرے دن آپ اس کو استعمال کر لیں، یعنی پانی بوائل کریں، بوائل پانی میں یہ تھوڑے سے پتے ڈالیں، پھر بوائل کریں. یعنی اگر 2 کپ پانی ہو تو یہ اتنا ڈال دیں، جب 1 کپ رہ جائے تو پھر چھان کے پی لیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جتنے جو یہ کیڑے پیٹ کے وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور جو وائرس اور بیکٹیریا جو خطرناک ہیں، جو مہلک ہے، وہ ختم ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر اس کا بہترین ایک اور فائدہ وجل مفاصل، یعنی کمر درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، ارک النساء ہے، لنگڑی کا درد ہے، تو یہ جتنے ہیں ان کے لیے بہترین چیز ہے، نایاب چیز ہے. اس کا قہوہ بنائے یا پاؤڈر بنا کے استعمال، دونوں صورتوں میں پاؤڈر بنا کے، وہ اتنے کو کڑوا نہیں ہے، اس کی تیز کو کڑواہٹ نہیں ہے، نارمل سے اس کے نہ پھیکا اور ایسے بہترین مزاج ہے. ایسا نہیں کہ انسان بھی کھا نہیں سکتا، یا ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی اس میں چینی ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمپل سا پاؤڈر بنتا ہے اور آسانی سے پیسی جا سکتی ہے. اس کو پیسنا بھی کوئی مشکل نہیں. بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس میں یہ جو ڈنٹل ہے یہ نکال دینا ہے. اگر یہ نہیں نکالیں گے تو پھر پیٹ میں یہ مروڑ پیدا کرے گی. یہ اکثر حکمہ نہیں بتاتے، یہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا یہ نقصان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ڈنٹل ہیں، جو دوسرے جو وہ نکالنے ہوتے ہیں، صرف پتے ہی مستعمل ہیں، پتے ہی استعمال کرنے ہیں آپ نے. خارش وغیرہ کا آپ کو بتا دیا بھی، خارش، سبور وغیرہ، دانے پھوڑے پھنسیاں، وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور بہترین خون کی بھی صفائی کرتی ہے، اور قاتل دیدان بھی ہے، یعنی پیٹ کے کیڑے بھی ختم کرتی. اچھا تو دوستو، یہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور میرے کمنٹس باکس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ لازمی درج کر دیں، تاکہ میں بر وقت آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں. اور دوسرا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو میری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے. خدا حافظ.